الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ جل شانہ و من والو حضورانوں کی اور بے شمار و بے انتہا درود و سلام سرور شان شاہ امم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر. آج کا عظیم و شان بابرکت دن جمعۃ الوداع کا دن ہے. اللہ کریم کے فضل و احسان سے ہم نے رمضان المبارک کو پایا اور خوش نصیبوں نے رمضان المبارک میں خوب عبادات صدقات نیک کام کیے. اللہ کریم ہمیں بھی ان کے صدقے میں قبول فرمائے اور رمضان مبارک کی قدر کرنے والوں کے صدقے میں ہمیں سارا سال ذوق عبادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. آیت کریمہ سورہ مریم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت کے عنوان میں آج کے موضوع بیان کروں گا کہ دنیا میں معاشرے میں جو فسادات ہیں، معاشرے کا بگاڑ ہے، یہ کیوں ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں، اس آیت کے ذریعے سے تو معاشرے کے اس بگاڑ میں ہم کیا سدھار پیدا کر سکتے ہیں اور اللہ کریم نے اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا. اللہ کریم نے قرآن کریم میں اور مقامات پر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ سچے نبی تھے. وہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، وہ مخلص اور اللہ کے نبی تھے، رسول تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور اسماعیل کو یاد کرو کہ جو اپنے وعدے کے سچے اور اللہ کے نبی اور رسول تھے. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینے والے
ان کو حواری کہا جاتا ہے، جو حضور کے ساتھ چلے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو نبیوں کے ساتھ چلے ایمان لائے انہیں حواری کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے فرما بردار، ان کی سیرت پر چلنے والے، ان کے طریقے پر چلنے والے، اعلیٰ کردار کے مالک، بے مثال کردار کے مالک وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ ان کے اخلاق، ان کے کردار قبولیت کے اعلیٰ مقام کو چھوتے تھے۔ مگر جب آہستہ آہستہ اور نبیوں کا زمانہ گزرا، ان کے بعد پھر ان کے ساتھ رہنے والے بھی چلے گئے، پھر ان کی اولادیں آئیں، پھر ان کی اولادیں آئیں، پھر ان کی اولادیں آئیں، یوں ہوتے ہوتے پھر وہ لوگ تو بڑے معاشرے میں اعلیٰ کردار والے تھے، جیسے جیسے ان کی اولادیں آگے آتے گئیں ان لوگوں کی، ان کے کردار میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے وہ کام کیے جو ان کے بڑوں نے نہیں کیے۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور ان کے بعد آنے والے ایسے نالائق لوگ آئے، ایسے لوگ آئے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے چلے، اور ایسوں کو فسوف یلقون غیا، اور ایسوں کا ٹھکانہ عن قریب جہنم کی وادی ہے، غی ہے۔ دو چیزیں بیان ہوئی اس آیت میں۔ آج کے اس بیان کے موضوع میں وہ دو چیزیں ہیں جو قرآن کی اس آیت سورہ مریم میں بیان ہو رہی ہے۔ نمبر پہلی کیا ہے؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنا، اور نمبر دو کیا ہے؟ واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات کے پیچھے چلنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی امت میں ان کے حواری ہوتے ہیں جو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے احکامات پر یقین رکھتے ہوئے پختہ چلتے ہیں۔ ان کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے پہلے والوں کے الٹ راستے پر چلتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے، یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا۔ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے یہ وہ نہیں کرتے، اور جو کہتے ہیں زبان پر ہے وہ عمل نہیں کرتے۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ معاشرے کا جو بگاڑ ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ جب تک وہ نبی تھے معاشرہ صحیح چلتا رہا، جب تک اس نبی کے ساتھ چلنے والے تھے معاشرہ صحیح چلتا رہا، اور پھر ان کے بعد جیسے جیسے نبی کی سنت کو چھوڑا گیا، دین کے احکام کو چھوڑا گیا، نمازوں کو ضائع کیا گیا، شہوات کے پیچھے چلا گیا، تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اور فرمایا فسوف یلقون غیا،
اور ان کے لیے جہنم کی وادی وہ کنواں ہے، جہنم کی سب سے گہرائی والا جو کنواں ہے اسے غی کا جنگل کہتے ہیں۔ اس غی کے جنگل میں انتہائی گہرا کنواں ہے۔ ایک مرتبہ ایک آواز سنائی دی گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، جبرائیل وحی لائے۔ حضور نے پوچھا یہ کس چیز کی آواز؟ کہا یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا، بہت بڑا پتھر پھینکا گیا، اور 70,000 سال تک وہ دنیا کے 1030 دن کا مہینہ، 12 مہینے کا 1 سال، یہ نہیں بلکہ 1000 سال کا ایک دن، 7000 سال کی ایک ہفتہ، اور جب سے دنیا بنی ہے دنیا کی عمر بھی ابھی 7000 سال نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کتنا یہ سفر ہے۔ تو فرمایا 70,000 سال کے بعد وہ جا کر کے پتھر پیندے میں گرا ہے نیچے جہنم میں، جس کی آج آواز آئی ہے۔ اور یہ جو غی کا جنگل ہے، یہ جو کنواں ہے، یہ ایسا سخت ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے پہ آتی ہے تو حکم ہوتا ہے تو اس کنویں سے تھوڑا سا کھول دیا جاتا ہے، جس سے جہنم پھر سے بھڑکنے لگ جاتا ہے۔ اور اس میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ ادا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے والے۔ کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ بولیے، کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ نماز کو ضائع کرنے والے۔ دنیا میں جس نے ایک نماز چھوڑ دی اس کو ایک دن کے لیے کنویں میں بند کر دیں، لگ پتہ جائے گا۔ کنواں تو کنواں، جیل میں بند کر دیں، لگ پتہ جائے گا۔ امام اعظم کے نزدیک جو سزا ہے، جو شرعی سزا ہوتی ہے بے نمازی کی اور روزہ چھوڑنے والے کی، وہ جیل میں قید کرنا ہے، کوڑے لگانا ہے۔ اگر حاکم اسلام ہو، کوڑے لگائے تو سارے لوگ سیدھے ہو جائیں، جیل میں بند کریں تو سارے لوگ روزہ رکھنے لگ جائیں جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں۔ تو وہ جہنم کی وادی ہے، جہنم کا کنواں ہے، دنیا کا کنواں نہیں ہے جس کے اندر ہوا بھی ہے، روشنی بھی ہے، گرمی بھی نہیں ہے۔ اور جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ، الامان والافیس، ہم دنیا کی تیز دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی آگ کے قریب نہیں بیٹھ سکتے، ہم آگ سے دور ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کی آگ کو رحمت کے 70 پانی سے نہ دھویا جاتا تو ہم اس سے روٹی بھی نہیں پکا سکتے تھے، اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے ہم۔ اس پر رحمت کا پانی ڈالا گیا، ٹھنڈا کیا گیا ہے اس کو، اس کے باوجود بھی ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جس کو ڈالا جائے گا وہ نماز کو ضائع کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھ ناتواں پر کرم یا الہی، صدا کے لیے ہو جا راضی، خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو بے نمازی کو ڈال دیا گیا جہنم میں، تو اس کا کیا بنے گا؟ آج اس کو بار بار جگا کر، بار بار اٹھا کر، بار بار سنا کر بیان کہا جا رہا ہے کہ نمازیں پڑھ لو۔ رمضان میں نمازیں پڑھیں گے، رمضان کے بعد پھر وہی روٹین، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں رو رہی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جب بندہ کسی جگہ عبادت کرتا ہے
کہیں سے گزرتے ہوئے درود پاک پڑھتا ہے یا آیت پڑھتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو زمین کا ایک حصہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرے اوپر سے کوئی اللہ کا نیک بندہ آج گزرا ہے جس نے تیرا اللہ کا ذکر کیا ہو جس نے؟ اور وہ زمین کا حصہ کہے کہ ہاں نیک بندہ آیا تھا، اس نے اللہ کا ذکر کیا تھا، تو زمین کا وہ حصہ، حدیث پاک سنا رہا ہوں، زمین کا وہ حصہ دوسرے کو مبارک دیتا ہے، کہتا ہے تو تو خوش نصیب ہے، تجھے مبارک ہو، تیرے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا آیا ہے۔ اور وہ جو زمین کا حصہ جہاں اللہ کا نیک بندہ ذکر کرتا ہے، وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے۔ تو جب وہ زمین کا حصہ خوش ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، تو جو جگہ مسجد ہے سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ، تو جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، جب وہاں لوگ سجدہ کرنے نہیں آئیں گے تو کیا وہ جگہ روئے گی نہیں؟ مسجدیں رو رہی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، لوگ بس رمضان کے کچھ ٹائم نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد ایسے سمجھتے ہیں جیسے نماز کی فرضیت ہی ہٹ گئی، اور وہی زندگی کا معمول ہے۔ آخر ہم کب جاگیں گے؟ ہم کب بدلیں گے؟ رمضان آیا چلا گیا، کئی رمضان آئے چلے گئے، ہم نمازی نہ بن سکے۔ کتنے امام آئے چلے گئے، بیان سنا سنا کے ہم نمازی نہ بن سکے۔ زمانہ بدلتا رہا، لوگ جاتے رہے، مرتے رہے، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار دنیا سے جاتے رہے اور مر کے پیغام دیتے رہے کہ میں جا رہا ہوں، میں تو غفلت میں پڑا رہا، تم نہ پڑنا۔ وہ پیغام دے کے چلے گئے، پھر بھی نہیں جاگے ہم، ہماری وہی روٹین ہے، ہم نمازی نہیں بن رہے ہیں۔ لیکن یہ کب آنکھ کھلنی ہے؟ آنکھ تب کھلنی ہے جب موت سر پر کھڑی ہوگی، جب روح نکلتی ہے نا بندے کی، سب سے آخر میں روح آنکھوں سے نکلتی ہے، اس لیے میت کی، مرنے والے کی آنکھیں ایسے اوپر ہو جاتی ہیں، وہ روح کو جاتے ہوئے ایسے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ مرنے والے کی آنکھوں پہ ہاتھ دے دیں تاکہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی نہ رہ جائیں، کیونکہ روح نکل گئی، جہاں جس چیز ٹھہر گئی، رک گئی۔ ہاتھ پاؤں بھی اس کے اس لیے سیدھے کیے جاتے ہیں تاکہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے نہ رہ جائیں۔ منہ اس کا اس لیے یہاں پر یوں بند کر دیا جاتا ہے کپڑے سے تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہ جائے، منہ کھلا رہا تو پھر اندر روح رکھتے ہیں۔ تو روح جب بندے کی نکلتی ہے اس ٹائم فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں۔ اگر فرشتے نہ پکڑیں تو بندہ زمین سے آسمان کی طرف یوں درد اور تکلیف کی وجہ سے تڑپے۔ یہ کیفیت ہے اور ہر ایک کے ساتھ پیش آنی ہے۔ اللہ ہمیں موت کی سکرات کی تکلیفوں سے بچائے اور جلوہ محبوب میں ہماری روح نکلے، آمین۔ لیکن کیا ہم اگر نمازیں ضائع کرتے رہے، مردوں کو بھی دفناتے رہے اپنے ہاتھوں سے، رمضان آتا رہا جاتا رہا، جمعے آتے رہے جاتے رہے، مرنے والے بھی پیغام دیتے رہے، ہم نہیں بدلے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، غفلت کی نیند میں لوگ سو رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں مگر سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے کب؟ فرمایا یہ تب جاگیں گے جب ان کی روح نکلے گی، جیسے ہی روح نکلنے والی ہوگی پھر یہ جاگیں گے۔ ہو یہ کیا کر دیا میں نے، میری تو زندگی ختم ہو گئی، میں نے سارا وقت غفلت میں گزار دیا، ہائے افسوس، میں کوئی اچھا کام کر لیتا، میں رب کو راضی کر، اے اللہ مجھے پھر مہلت دے دے۔ پھر مہلت نہیں ملنی، مہلت آج اور ابھی ملی ہے آپ کو، آج اور ابھی اسی وقت
مہلت ہے آپ کے پاس، رب کو راضی کرنے ہم نمازی بن جائیں، سچے دل سے توبہ کریں اور پچھلی نمازوں کی قضا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو معاشرے کے اندر جو دو بگاڑ ہیں، آج اگر آپ نظر ڈالیں عجیب بے چینی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی بے روزگار ہے تو کوئی مشکلات کا شکار ہے، کوئی چور سے تنگ ہے تو کوئی ڈکیت سے تنگ ہے، ڈکیتی پڑ رہی ہے، طرح طرح کی تکلیفوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، دنیا میں عجیب افراتفری مچی ہوئی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیا ہمیں نہیں بتایا گیا؟ بتایا گیا، قرآن کریم نے بتایا ہے ایسا کیوں ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مریم کی، کہ جس میں بتایا گیا کہ یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی آئے، ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ یا جو صحابی تھے گزشتہ نبیوں کے وہ بھی آئے، وہ جب تک نبی کے سنتوں پر عمل کرتے رہے ان کی اولادیں سب سے ہی چلتا رہا۔ جیسے ہی انہوں نے سنت سے منہ پھیرا اور نمازوں کو ضائع کیا، میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا اور کیا کیا، واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے پڑے، ان کا سکون برباد ہو گیا، بے چینی بڑھ گئی۔ وہ چیز، وہ نماز جو آپ کو سکون دینے والی تھی، جو آپ کے دل کو راحت دینے والی تھی، جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی تھی، ہم نے اس نماز کو چھوڑ دیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ہم نے چھوڑ دیا نماز کو۔ تو مجھے بتائیے پھر معاشرے میں بے حیائی اور برے کام بڑھے گا نہ بڑھے؟ ماہ رمضان آتا ہے، لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ میری بات سے اتفاق کریں گے 100% لوگ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ 100% مسلمان، 100% مسلمان رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کہیں گے جی پہلے روز کو تو مسجد بھری ہوئی تھی، جی ہاں بھلے بھری ہوئی تھی، پھر بھی 100% لوگ ہر علاقے میں، ہر مسلمان نہیں پڑھتے نماز۔ اگر 100% لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں رمضان میں، صرف 100% رمضان کی بات کر رہا ہوں، تو فی الفور مسجدیں بنانے کی ضرورت پڑ جائے کہ یہ مسجدیں تنگ ہو گئی ہیں، گلیاں تنگ ہو گئی ہیں، مسجدیں بڑھاؤ۔ اس کا مطلب ہے 100% لوگ مسجد میں نماز رمضان میں بھی نہیں آتے، اور پھر وہ نماز جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنی تھی اس کا ہم خیال نہیں رکھتے، اس کے آداب کے ساتھ اس کو نہیں پڑھتے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضور کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور نے بڑے راز بتائے، غیب کی خبریں ارشاد فرمائی، یہ ہوگا، یہ، یہاں تک کہ حضور نے منافقین کے نام تک انہیں بتائے۔ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ایک شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے اندر رکوع سجدے اور نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ صحابی رسول نے جب دیکھا تو کہا کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا کئی سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے۔ ایسے ہی پڑھ رہے ہو؟ کہا ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ کہا 40 سال سے تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے، 40 سال سے نماز 40 سال سے نماز تو نے توجہ کریں گے 40 سال سے نماز تو نے پڑھی نہیں ہے۔ کیوں کہ نماز کے آداب کا، نماز کی شرائط پرہیز کا خیال ہی نہیں ہے۔
جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں نا، ان کو بھی نماز کیا وہ درست پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اس کا بھی خیال نہیں ہے، کبھی سیکھی نہیں ہے نماز۔ ہر چیز ہم سیکھتے ہیں آگے دنیا میں، نوٹ گننا بھی سیکھتے ہیں، نوٹ اصلی ہے نقلی ہے یہ بھی سیکھتے ہیں، ہے نا ایسا؟ کہیں کوئی چونا نہ لگا دے، نوٹ بڑا نوٹ ہے اس کو اور طریقے سے دیکھیں گے، یہ بھی سیکھا، اچھا کیا کیا اس کے اندر ہوتی ہیں، لائنیں فلاں ہیں، یہ سارا سیکھتے ہیں۔ دنیا کا ہر چیز ہم سیکھیں، نقصان کس سے ہو جاتا ہے یہ سیکھیں، کب ریٹ اوپر جاتے ہیں کب نیچے آتے ہیں سب سیکھیں۔ اگر نہ سیکھیں تو نماز نہ سیکھیں، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اور نماز کو ہم ایسے ہی بس دیکھم دیکھی میں آ گئے، اچھا ایسے پڑھنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے ہم نے نماز سیکھ لی، یہ حال ہے ہمارا۔ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ نمازیں ایسی پڑھی ہوں کہ جو فرائض کو ضائع کیا ہو، واجبات کو ضائع کیا ہو۔ آج اگر میں یہاں کوئی بات بیان کرتا ہوں، کوئی واقعہ ہی سنا دیتا ہوں، اور اس واقعے میں کوئی نام مسٹیک ہو جاتی ہے تو کوئی بندہ آ کر کہتا ہے امام صاحب وہ آپ نے واقعہ سنایا تھا وہ یوں نہیں یوں ہے، تو میں نے بولا واقعہ ہی تھا، کون سی حدیث تھی، کون سی آیت تھی جو میں نے غلط پڑھ دی؟ اگر اسی بندے سے میں یہ پوچھوں نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کھڑا ہونے سے پہلے نماز کی کیا شرائط ہے، تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا کیا پوچھ رہے ہو، جو چیز سیکھنے کی ہے وہ سیکھی نہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا کہ ان لوگوں نے جو ان کے بعد آئے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، شہوات کے پیچھے چلے، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ کس کی؟ منافقین کی۔ نماز کو ضائع کرنا، اور یار میری طرف دیکھو، یہ ساؤنڈ دیکھے نہیں آپ لوگوں نے؟ ساؤنڈ والے بھی پہلے ہی لگوا لیتے ہیں، جمعے کے بیان کے ٹائم ساؤنڈ لگا رہے ہیں، کچھ کا کچھ سمجھ آئے گا۔ تو جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا وہ منافقین تھے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تورات میں یہ نشانی لکھی تھی منافقین کی، وہ نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات کے پیچھے چلیں گے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، نماز ضائع کر رہے ہیں تو دیکھ لیں ہمارا نام کدھر جا رہا ہے۔ آج اگر کسی شخص کو گناہگار کہہ لینا، ہو گناہگار، کہنا نہیں چاہیے کسی کو، کسی کو کہتے ہو گناہگار بدکار، بولے گا مجھے تو کہہ رہا ہے گناہگار بدکار، اور خود وہ کس کیٹیگری میں کھڑا ہے نماز ضائع کر کے یہ نہیں پتا اسے، تو نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ جبکہ نماز چھوڑنے کے اتنے نقصانات ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا جو نماز کو چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کس کی زبان سے ہے؟ صادق و امین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ ہے کہ جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا اس کو ڈالا جائے گا۔ اب اگر توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، نماز کی قضا کر لے تو اللہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن نام اس کا جب لکھوا دیا، نام دنیا میں تھانے میں نام آ جائے تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے۔ 1 سال کے بعد بھی جب تک کلیئرنس نہ ہو، آپ کی کلیئرنس نہ ہو، تھانے میں نام ہے، کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی ایسے چھوائے، آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، بھلے آپ بے قصور ہیں، نام لکھا جا چکا ہے آپ کا تھانے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا تھانہ ہے، دنیا کی عدالتیں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں۔ وہاں تو فرشتے پکڑیں گے، ان کو لالچ، ان کو رشوت کچھ نہیں چلے گی، فرشتے پکڑیں گے، کہا جائے گا ان کو پکڑو، خذوہ فغلو، ان کو پکڑو، ان کو زنجیروں سے جکڑو، انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ کب تک ہم نماز ضائع کرتے رہیں گے؟ کب تک ہمارا نام جہنم کے دروازے؟ نہیں، ہم تو
جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہمارا نام جنت کے دروازے پہ ہونا چاہیے. ادھر روزہ رکھتے ہیں کہ جنت جانے والا کام ہے، ریان دروازے کا نام ہے، وہاں سے جنت میں جاؤں گا، اور ادھر نمازیں ضائع کرتے ہیں رمضان ہی میں. جہنم کے دروازے پہ بھی نام لکھوایا ہوا ہے. جہنم کا ایک کوڑا تو کیا، حدیث پاک میں جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر کھول دیا جائے تو اس کی بدبو سے اور اس کی تپش سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی. اتنا سخت ہے وہ عذاب کا مقام. کیا اس میں نام لکھا جانا تو آسان ہے؟ فرشتے جب گھسیٹیں گے لگ پتا جائے گا. آج توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں. زندگی کے جو لمحات گزار چکے ہیں ان پر آنسو بہائیں، رب سے معافی مانگیں. جو اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تو معاف کر دے، میں نے واقعی جرم کیا ہے، جو اپنے جرم کا اقرار کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر چماچم برسنے لگ جاتی ہے. ہمیں احساس ہی تو نہیں ہے، ہمیں خیال ہی تو نہیں ہے. ہمیں گناہ کر کر کے دل اتنا سخت ہو گیا ہے، دل نرم ہی نہیں ہے کہ ہم معافی بھی مانگیں. ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، گناہ کو گناہ بھی سمجھیں. کیا نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ یہ پتہ بھی ہے گناہ ہے، پھر بھی احساس نہیں ہے معافی مانگنے کا. اور ایک بار حدیث پاک میں فرمایا جس کی نماز فوت ہوئی اس کے تمام اہل و عیال بال و اسباب گویا تباہ ہو گئے. مجھے بتاؤ کوئی بندہ گھر سے باہر ہو اور اس کو یہ کہا جائے بھائی تیرے گھر میں ایسی آگ لگی ہے، تیرے گھر والے بیوی بچے سب جل گئے، خاک ہو گئے، جو تیرا مال پڑا تھا گھر میں وہ بھی سب برباد کالا ہو گیا سب. مجھے بتاؤ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا. کتنا بڑا صدمہ ہوگا اس کو. حضور نے سمجھانے کے لیے فرمایا جس کی نماز ضائع ہو جائے وہ ایسے گویا اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. کیسے حضور نے ہمیں ڈرایا سمجھایا، لیکن ہمیں جاگنے کا نام نہیں لے رہے. ہم ہیں جو بیدار ہونے کا نام نہیں لے رہے. نہیں، ہم اسی گھر میں پڑے ہیں، نمازیں ضائع کر رہے ہیں، اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، اللہ نے پاؤں بھی سلامت بنائے ہیں، صحت بھی دی ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، عقل بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز پڑھنے نہیں آ رہے، مسجد میں نہیں آ رہے. مسجد ویران ہو گئی، کاروبار کھول کے بیٹھے ہیں، جس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں اسی سے رزق مانگ رہے ہیں. کس منہ سے رزق مانگ رہے ہیں؟ وہ تو کریم ہے، رزق عطا فرمائے گا، لیکن اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. آخر کب تک ایسا جئیں گے؟ ہم ایسی زندگی ہم کب تک جئیں گے؟ اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا ہے داؤد بنی اسرائیل سے کہو جس نے نماز چھوڑی قیامت کے دن میں اس پر غضب فرماؤں گا. اللہ کا غضب الامان والا فیس. اللہ جس پر جلال میں آئے گا غضب فرمائے گا، اس کا بچے گا کیا؟ اور میدان معاشر ایسا ہے کہ میدان معاشر کا ایک دن اتنا سخت دن ہوگا، اس دن جب رب تبارک و تعالیٰ قہار ہوگا، جبار ہوگا، اس دن زبانیں بند ہوں گی. رب ناراض ہوا تو کیا بنے گا ہمارا؟ اگر نماز چھوڑتے رہے اور اللہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کیا وہاں نماز ادا کریں گے؟ وہاں نہیں ہونی. قبر میں نماز ادا نہیں ہوتی، وہاں کیا ادا کریں گے؟ آج سانس باقی ہے، جسم میں جان باقی ہے، آج اور ابھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور سچی توبہ کرو. میں نے آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، گزشتہ رمضان میں آخری جمعہ کو بھی یہی بیان کیا تھا نماز کے بارے میں، اور آج بھی میں یہی بیان کر رہا ہوں نماز کے بارے میں. شاید سال گزرنے میں شاید کہہ رہا ہوں کوئی 5 نمازی بڑے ہوں تو بڑے ہوں. یہ حال ہے ہماری غفلت کا. ہاں یہ کہیں گے امام صاحب بیان بڑا پیارا تھا،
بیان بہت اچھا کیا. اللہ کرے لوگ اثر بھی لیں, مسجدیں بھر جائیں اور محبتیں بڑھ جائیں, فساد ختم ہو جائے, سکون کی زندگی آ جائے. جس کی زندگی میں نماز نہیں, مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس کی زندگی میں سکون کہاں سے ہے. دنیا کے نقصانات کیا ہے نماز نہ پڑھنے والے کے. حدیث پاک میں جو نماز کو ضائع کرتا ہے, سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے, اس کو 5 سزائیں دنیا میں دی جاتی ہیں. نمبر 1, اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے, چہرے سے نیکی کا نور ختم کر دیا جاتا ہے, کسی عمل کا ثواب اسے نہیں ملے گا, کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوگی, اور نیک بندے بھی اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کا دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. آج آپ دیکھیں معاشرے میں اچانک موتیں, عمر کی ایسی برکت ختم ہو گئی, ادھر بندہ باہر نکلا ادھر ختم, ادھر ہارٹ فیل ہو رہا ہے, ادھر اندھی گولی آ رہی ہے, ادھر دہشت گرد مار کے جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عمر کی برکتیں جو ختم ہو گئی, یہ کیا ہے؟ کیا آپ حدیث نہیں سنی آپ نے جو ابھی میں نے سنائی آپ کو کہ عمر کی برکت ختم ہو گئی. اگر لوگ نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو عمر میں ایسی برکت پائیں, ایسی برکت پائیں, برکت کے ساتھ ساتھ سکون بھی پائیں, روزگار بھی پائیں, پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں, امن اور سکون کی زندگی گزاریں, خود بھی سکون ہو, گھر بھی سکون ہو, مدینہ مدینہ ہو جائے. ایک بزرگ کہیں سفر کر رہے تھے کشتی میں, دیکھا کہ سمندر کے جانور ایک دوسرے کو کاٹ کھا رہے ہیں. بڑے حیران ہوئے کہ سمندر کے جانور ایک دوسرے کو کاٹ کھا رہے ہیں. ملا سے پوچھا, کشتی چلانے والے, یہ بتاؤ کہ یہ کیوں ہو رہا؟ کہا 10 سال سے دیکھ رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. وہ نیک بندے تھے, اللہ والے تھے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. اللہ نے ان کی طرف آتے ہوئے غیب سے فرشتے نے آواز دی. کہا ایک مرتبہ ایک بے نمازی سمندر میں سفر کر رہا تھا, اس کو پیاس لگی, اس نے پانی پینا چاہا, منہ دھویا, جیسے کلی کی اس کو پانی کھارا لگا, سمندر کا پانی کھارا, اس نے واپس تھوک دیا. اس بے نمازی کے اس تھوک کی وجہ سے یہ نحوست ہے کہ سمندر کے جانور تب سے اب تک ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. یہ بے نمازی کی نحوست کا اتنا بڑا وبال ہے. جو بے نمازی گھر میں رہتا ہو کیا اس کی نحوست نہیں ہوگی؟ جو بے نمازی روزگار میں دکان میں بیٹھا ہے کیا اس کی نحوست نہیں ہوگی؟ بے نمازی چل پھر رہا ہے معاشرے میں, گلی میں, محلے میں, اس کی نحوست نہیں ہوگی؟ اب بھی کہتے ہو یار سکون نہیں ہے, یار معاشرہ خراب ہو گیا ہے, یار لوگ خراب ہو گئے, یار پاکستان کو یہ ہو گیا, یہ گناہ ہو گیا. ارے بھائی نماز کون پڑھ رہا ہے؟ مسجد کی طرف کون آ رہا ہے؟ خود اپنے ساتھ وہ ظلم اور زیادتیاں کیے جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر پیدل چلا کرتے تھے. شہر آپ کا ایک گھر نہیں تھا, آپ کا, آپ رہتے تھے ایک جگہ, وہیں سو جاتے تھے, پھر آگے چلتے تھے, پھر آگے چلتے تھے, آگے آپ ایک جگہ سے گزرے, ایک بڑی عالی شان شہر سی بستی تھی مگر ایسے لگتا ہے جیسے شہر ہے. وہاں کے لوگ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ لہلہاتے درخت, باغات, پھل پھول, نہریں, باغات, اعلیٰ ترین قسم کے ٹھنڈے میٹھے پانی. آپ نے دیکھا لوگ بڑے آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ آگے چلے گئے, 3 سال کے بعد جب واپس پلٹے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے. زمینیں بنجر ہو گئی, درخت سوکھ گئے, وہ دریا جو تھے وہ بھی سوکھ گئے, لوگ بھی مر گئے. کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ گیا تھا تو ایسے لگتا تھا پتہ نہیں ہے کب تک, اور ایسے خوش نصیب خوش زندگی گزارنے والے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں, امن کی زندگی ہر طرف, کوئی چوری نہیں, کوئی ڈکیتی نہیں, کوئی کچھ نہیں, سکون کی زندگی.
حدیث پاک سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں کہ اللہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے آ کر خبر دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہا ایک مرتبہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا آپ نے دیکھا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بے نمازی یہاں سے گزرا تھا، اس نے ان کے دریا سے منہ دھویا تھا، پانی پیا تھا، واپس کلی کی تھی، جس کی نحوست کی وجہ سے ان کے اندر یہ سب تباہی اور بربادی پھیلی۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے ہوا۔ آج گھر گھر ویران ہے، گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، طلاقیں اتنی عام ہو گئی ہیں، آئے دن کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہوا ہے، یہ طلاق ہو گئی، یہ بچے رل گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، بے روزگاری ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ذکر کو بھول گئے، ہم نمازوں کو بھول گئے، ہم نمازوں کو ضائع کر بیٹھے، جس کی وجہ سے ہمارے یہ جو لے لہاتے باغ تھے نا گھرانے، لے لہاتے محلے تھے نا گھرانے، لے لہاتے ملک تھے، یہ سب برباد ہو گئے۔ آج دنیا میں مسلمان، میں کہوں نا 1% نماز پڑھتے ہیں تو شاید میں غلط ہو جاؤں کہ کتنے % لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پوری دنیا مسلمان؟ 100% میں نے کہا رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ یہ حال ہے، اور مختلف آج کل کی بیماریاں، تباہیاں، بربادیاں، طرح طرح کی پریشانیاں اور اس طرح کی جو مصیبتیں آئی پڑی ہیں، یہ ہمارے سر ہیں۔ اور یہ بتاؤں کہ ایک امام صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا جی بڑا پریشان ہوں، فیکٹری تباہ ہو گئی ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، ایسا حال ہو گیا ہے کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ سونا بھی ہوتا ہے تو خاک ہو جاتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، بڑا پریشان ہوں، سب دروازے بند ہو گئے، کچھ بتائیں، کوئی وظیفہ کچھ تو کرے۔ امام صاحب نے یہ بتایا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، آخر تھک ہار گئے امام صاحب۔ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، میں پہلے بندہ دیکھتا ہوں، یہ پڑھ لے گا یہ وظیفہ، بولے ہاں یہ اس سے آسان سا یہ دے لو۔ سب سے پہلے میرا سوال بھی یہی ہوتا ہے، اچھا اب ہو سکتا ہے کئی در کے ہمارے نام ہی آئے، یہ امام صاحب تو سوال کرے گا، میرا سوال کچھ نہیں ہے، جو قیامت کے دن سوال ہوگا نا اس سوال کی تیاری کرو، خدا کی قسم وہ بھی یہی سوال ہوگا جو میں کرنے لگا ہوں، جو امام صاحب نے کیا تھا۔ امام صاحب نے کہا ایسا کرو، فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سورج جب نکل رہا ہو سورج کی طرف منہ کر کے 300 بار تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، 1 سال کے اندر اندر تم امیر و کبیر مالدار ہو جاؤ گے اللہ کے اس نام کی برکت کی وجہ سے۔ اور ایسا ہی ہے، 1 سال، آج بھی رمضان کا آخری جمعہ ہے، آج سے آپ کریں، اور اگلے سال رمضان کے جمعے میں یہاں کھڑے ہو کہ آپ بیان کرنا، میں نہیں کہوں گا، آپ بیان کرنا کہ میں نے نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ پڑھی تھی، امام تو منبر رسول پہ بیٹھ کے تو نے اتنی بڑی بات کی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ کے حالات بدلیں گے۔ جیسے امام صاحب نے یہ وظیفہ بتایا، آہستہ سے دھیمی سی آواز میں اس بندے نے کہا امام صاحب وہ فجر میں تو نہیں اٹھا جاتا۔ کیا کہا؟ فجر میں تو نہیں اٹھا جاتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حال ہے ہمارا، نمازیں چھوڑ دی، نمازیں ضائع کر دی، اور پھر خواب دیکھ رہے ہیں خوشحالی کے، خواب دیکھ رہے ہیں پریشانیوں سے دوری کے، خواب دیکھ رہے ہیں امن و سکون کے۔ ایسے لوگوں کے گھر برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جو اللہ کے نافرمان ہو، کیا اس کی اولاد اس کی نافرمان نہیں ہوگی؟ تو نے اللہ کی فرما برداری کی تو تیری اولاد تیری فرما بردار بنے، تیری بیوی تیری فرما بردار بنے۔ اللہ کی فرما برداری کو تو تم نے چھوڑ دیا،
اور نماز کا پوچھیں، نماز کا سوال کریں تو کہتے ہیں میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے 3 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے 4 پڑھتا ہوں، فجر رہ جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ایسے بھی ہوں گے جو عید بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ علامان والحفیظ، یہ دنیا کے نقصانات، نماز کے نقصانات، اور 2 چیزیں میں نے آپ کو ایک چیز بیان کی ہے، ادا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنا، اور دوسری چیز جو آیت میں بیان ہوئی تھی واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے پڑنا۔ المختصر حدیث پاک سنا کے اختتام کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نمبر 1 بخل، بندہ جب بخل کرتا ہے، بخل کے پیچھے چلتا ہے، کنجوسی کرتا ہے تو بندہ بالآخر ہلاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا نفسانی خواہشات، ان کے پیچھے چلنا بندے کو ہلاک اور برباد کر ڈالتا ہے۔ نفسانی خواہشات میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، ایک ہوتی ہے بندے کی ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہشات کو پالتے رہنا، بڑھاتے رہنا، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی۔ اب بندہ آگے بڑھتا ہے، اور مال اور مال اور مال، یہی خواہش قبر کا گڑھا آ جاتا ہے۔ یہ خواہش نے برباد کیا اس کو اٹھنے نہیں دیا، اس کو نیک اعمال نہیں کرنے دیے، اس کو جاگنے نہیں دیا، اور بندہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ عجب ہے، فرمایا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ بھی بندے کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت سے 2 چیزوں کا ڈر ہے، 2 چیزوں کا خوف ہے اپنی امت پر۔ یا رسول اللہ وہ ایسی خوفناک چیزیں ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں امت سے ڈر ہے 2 چیزوں کا، وہ ایسی خطرناک چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ایک ہے لمبی امید رکھنا، لمبی امید رکھنا، دوسری فرمایا خواہشات کی پیروی کرنا، کہ بندہ جب لمبی امید رکھتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، اور خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے، کہ اس کو مرنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ لمبی امیدیں، ابھی تو زندگی باقی ہے، ابھی اور جیوں گا اور جیوں گا اور جیوں گا، جس کی وجہ سے وہ بندہ خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، لمبی امید کے پیچھے پڑتا ہے، اور ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ کریم ہمیں خواہشات کے چنگل سے بھی بچائے اور نمازوں کو ضائع کرنے سے بھی بچائے۔ آج سے نیت کیجئے اور انشاءاللہ کا اپنے دل کے ساتھ، سچے دل سے، دل کے ساتھ، اوپر سے نہیں، یہ جھوٹ کہلائے گا، دل کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، توبہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دیجئے اور کہیے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، دوبارہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ساری نمازیں انشاءاللہ میں وقت پر ادا کروں گا۔ یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، جس تیرے بندے نے سچی توبہ کی ہے اس کے صدقے میں ہمیں بخش دے، اور نماز کے معاملے میں ہماری مدد فرما، خواہشات کے پیچھے ہم چل کر تباہ و برباد نہ ہو جائیں، ہمیں اللہ تباہی اور بربادی سے بچا لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔